یہ پھر ایک حکمت کا مضمون ہے بہت گہرا، اور اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، دولت کی دوڑ، تکاثر، میں اس سے آگے نکل جاؤں، بلڈنگیں بنانے کی دوڑ، اس نے ایسا مکان بنایا میں اس سے اونچا بناؤں، اس سے اچھا بناؤں، وائٹ ہاؤس سے کم تو اب رہے نہیں، لوگ جو ہے چاہے 10 مرلے کا مکان بنائیں گے اس کا فرنٹ وائٹ ہاؤس کا بنا ہوا ہوگا۔ یہ لوگوں کی کم ظرفی اور کمینگی کا عالم ہے۔ در حقیقت وہ اپنا ظرف کی چھوٹائی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن دوڑ اس سے کی ہے، دنیا کی دوڑ ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا دوڑ کرنی ہی ہے تو اس میں کرو، یہ نعمت، یہ کامیابی، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ دیکھیے اس میں ایک انسان کی طبیعت اور اس کی سرشت جو ہے اس کی حقیقت کو لیا گیا۔ انسان میں یہ مادہ ہے، وہ آگے نکلنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ انسان کے اندر ہے مادہ، جس کے اندر جو جتنا زیادہ، ایک ہے مردہ قسم کے لوگ زندہ ہیں لیکن مردوں کی طرح کہ ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو زندہ لوگ ہیں ان کے اندر مادہ ہے مسابقت، آگے بڑھو۔ قرآن مجید نے صرف یہ کیا ہے کہ اس مسابقت کا رخ بدل دیا، مسابقت کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ دوڑو، لگو آگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مسابقت صحابہ میں بھی تھی۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا ہے کہ لاؤ بھائی اس وقت ضرورت ہے اب اللہ کے دین کے لیے، بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، بہت دور جانا ہے، سواریاں چاہیے، رسد چاہیے، اسلحہ چاہیے، جو کچھ لوگ لا سکتے ہو لاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اتفاقاً میرے پاس بہت سی دولت تھی، اور میں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ مسابقت تھی کہ نہیں تھی، آگے نکلنے کا اچھا جذبہ ہے، برا جذبہ نہیں، نیکی میں، بھلائی میں، خیر میں۔ جب حضور فرماتے تھے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اب وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر ایک تمنا ہوتی تھی، کس کو دیکھتے دیکھیے حضور دیتے ہیں، اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ حضور وہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے۔ اس جذبے میں کوئی شے بری نہیں ہے، نیکی میں مسابقت کرو۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ تو معاملہ یہ ہوا کہ جتنی کچھ دولت تھی حضرت عمر آدھی لے آئے، حضرت ابو بکر آئے تو وہ سب کچھ گھر میں جھاڑو پھیر کر لے آئے تھے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں۔ تو مسابقت تو ہے، مسابقت، آگے بڑھو، لیکن کس چیز میں؟ جنت کا حصول، وہ رحیق مختوم، وہ جنت کی نعمتیں، وہ اللہ کا دیدار، بجائے اس کے کہ محجوب ہو کر رہ جاؤ، جہنم میں جھونکے جاؤ۔ تو تنافس جو ہے، نفس ہے سانس، تنافس ہے سانس میں مقابلہ، تفاعل، باب تفاعل سے تنافس۔ دوڑتے ہیں تو ہانپتا ہے آدمی، یہ در حقیقت وہ نقشہ کھینچا گیا، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے جس کی طرف کہ اس نے اپنا رخ کیا ہوا ہے اور ادھر دوڑ رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف، خیرات کی طرف، حسنات کی طرف، بھلائیوں کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، دوڑو۔ نستبقوا سورہ یوسف میں بھی آیا ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کے حضرت یعقوب سے ہی تو کہا تھا کہ ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، پیچھے بھیڑیا کھا گیا یوسف کو۔ انا ذهبنا نستبق، استباق آتا ہے دوڑنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے۔ فاستبقوا الخیرات، نکلو آگے بھلائیوں میں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ہانپنا ہی ہے تو اس کے لیے ہانپو، کھپانا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے کھپاؤ، لگانا تو ہر ایک نے ہے اپنے آپ کو۔ دیکھیے حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، طبیعت پہ اس وقت مضامین جو ہیں ان کا انشراح ہے۔ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان جو ہے صبح جب اسے ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے، صلاحیت، محنت، ذہانت بیچ رہا ہے، وکیل اپنی ذہانت بیچ رہا ہے، قانونی مہارت بیچ رہا ہے، ڈاکٹر اپنا فن بیچ رہا ہے، سرجن اپنی سرجری بیچ رہا ہے، سبزی والا اپنی سبزی بیچ رہا ہے، وہ بیچ ہی رہے ہیں، سبھی بیچ رہے ہیں، وقت بیچ رہے ہیں اپنا۔ لیکن یہ کہ شام کو جب آتے ہیں
فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، ایک شخص وہ ہے جس نے دن بھر جا کر اپنے آپ کو بیچا بھی لیکن حرام ذریعوں کے اندر پڑ گیا، رات کو لے کر آیا ہے اللہ کے عذاب کی پگڑی کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر لے کر آیا، اور ایک وہ ہے جو نیک بھلائی کے اندر اپنے آپ کو لگا کر آیا، خرچ کر کے آیا اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں، یا یہ کہ اگر معاش کا بھی معاملہ کیا تو حلال ذریعے سے کیا ہے۔ فموتقھا، وہ گویا کہ جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آیا ہے، دونوں آ رہے گھروں کو، لیکن یہ کہ وہ لے کر آیا ہے گناہوں کی گٹھڑی، وہ لے کر آیا ہے عذاب جہنم کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر، یہ لے کر آیا ہے جہنم سے رہائی کا پروانہ۔ دونوں کو جان تو کھپانی، یہ جو دونوں کو جان کھپانی ہے یہ ہے اگلی سورت کا مرکزی مضمون، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس پر تفصیلی گفتگو وہاں ہوگی۔ یہاں فرمایا وفی ذلک فلیتنافس